السلام علیکم. میرا ٹاپک ہے الائنمنٹ ساگا ان پاکستان فارن پالیسی. سب سے پہلے ہم فارن پالیسی کو دیکھیں گے کہ فارن پالیسی ہوتی کیا ہے. فارن پالیسی از دا میکینزم نیشنل گورنمنٹس یوز ٹو گائڈ دیئر ڈپلومیٹک انٹریکشنز and relationships with other countries. A state's foreign policy reflects its values and goals and helps drive its political and economic aims in the global arena. فارن پالیسی وہ طریقہ کار ہے جسے قومی حکومتیں اپنے سفارتی تعاملات اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتی ہیں. ایک ریاست کی فارن پالیسی اس کی اقتدار اور اہداف کی عکاسی کرتی ہے اور عالمی میدان میں اس کی سیاسی اور اقتصادی مقاصد کو آگے بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے. اس کے بعد ہے پاکستان's فارن پالیسی. The foreign policy of Pakistan seeks to promote the internationally organized norms of interstate relations, that is, respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in the internal affairs of other states, non-aggression and peaceful settlements of disputes. پاکستان کی فارن پالیسی ریاستی تعلقات کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے، یعنی تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام، دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، عدم جارحیت اور تنازعات کا پرامن حل ہے. اس کے بعد ہے الائنمنٹس، ایرا آف الائنسز، جو کہ ہے 1954 سے 1962. In second era, Pakistan entered into alliance with the US and signed two important treaties, that is Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) and Baghdad Pact in 1955, which involved into the Central Treaty Organization (CENTO) in جواہر لال نہرو نے دسمبر 1956 میں اپنے دورہ امریکہ کے دوران صدر آئزن ہاور کو نجی طور پر بتایا کہ سیٹو اور بغداد پیکٹ میں پاکستان کی شمولیت سے ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ دفاعی اتحاد پاکستان کی فوج کو مضبوط کر رہا ہے. واشنگٹن continued the policy of military assistance with Pakistani President Ayub Khan for the purpose to combat the spread of communism. کمیونزم کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے مقصد کے لیے واشنگٹن نے پاکستانی صدر ایوب خان کے ساتھ فوجی مدد کی پالیسی جاری رکھی. This alignment policy of Pakistan ended when 1965 Indo-Pak War. US refused to help Pakistan and suspended military aid in the time of need. پاکستان کی صف بندی کی یہ پالیسی اس وقت ختم ہوئی جب 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور ضرورت کے وقت فوجی امداد روک دی. US imposed sanctions on Pakistan by passing سیمنگٹن امینڈمنٹ. امریکہ نے سیمنگٹن امینڈمنٹ پاس کر کے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں. پاکستان withdrew from SEATO but remained member of CENTO because of presence of Turkey and Iran for some time. پاکستان سیٹو سے نکل گیا لیکن کچھ عرصے تک ترکی اور ایران کی موجودگی کی وجہ سے سینٹو کا رکن رہا. 1958 اس دور میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا اور دو اہم معاہدوں پر دستخط کیے، سیٹو اور 1955 میں بغداد پیکٹ جو 1958 میں سیٹو میں تبدیل ہوا. Pakistan entered into these pacts actually to get military and economic aid against the expected threat of aggression by India. پاکستان نے یہ معاہدے در حقیقت بھارت کی طرف سے متوقع جارحیت کے خطرے کے خلاف فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کرنے کے لیے کیے تھے. From 1955 to 1965, US provided more than $700 million military aid to Pakistan. 1955 سے 1965 تک امریکہ نے پاکستان کو $700 ملین سے زیادہ کی فوجی امداد فراہم کی. Many Muslim countries criticized Pakistan alignment with the US. کئی مسلم ممالک نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اتحاد پر تنقید کی. It resulted to isolate Pakistan from many Muslim countries and Pakistan didn't remain able to participate in the nationalization of oil by Iran and nationalization of Suez Canal by Egypt. اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت سے ممالک سے الگ تھلگ کر دیا گیا اور پاکستان ایران کے ذریعے تیل کو
قومیانے اور مصر کے ذریعے سوئس کینال میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہا۔ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو during his visit to US in December 1956 privately told President Eisenhower that Pakistan entry into SEATO and Baghdad Pact has threatened India's security because this defense alliance is strengthening Pakistan's military. وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دسمبر 1956 میں اپنے دورہ امریکہ کے دوران صدر آئزن ہاور کو نجی طور پر بتایا کہ سیٹو اور بغداد پیکٹ میں پاکستان کی شمولیت سے ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ ہے کیونکہ یہ دفاعی اتحاد پاکستان کی فوج کو مضبوط کر رہا ہے۔ Washington continued the policy of military assistance with Pakistani President Ayub Khan for the purpose to combat the spread of communism. کمیونزم کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے مقصد کے لیے واشنگٹن نے پاکستانی صدر ایوب خان کے ساتھ فوجی مدد کی پالیسی جاری رکھی۔ This alignment policy of Pakistan ended when 1965 Indo-Pak War US refused to help Pakistan and suspended military aid in the time of need. پاکستان کی صف بندی کی یہ پالیسی اس وقت ختم ہوئی جب 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور ضرورت کے وقت فوجی امداد روک دی۔ US imposed sanctions on Pakistan by passing Symington Amendment. امریکہ نے سمنگٹن امینڈمنٹ پاس کر کے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ Pakistan withdrew from SEATO but remained member of CENTO because of presence of Turkey and Iran for some time. پاکستان سیٹو سے نکل گیا لیکن کچھ عرصے تک ترکی اور ایران کی موجودگی کی وجہ سے سینٹو کا رکن رہا۔